بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ سپر پاور کے ساتھ تعلقات کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ کی اتنی اسٹرینتھ ہے، 2 نیوکلیئر ملک ہیں، جرمنی جیسی اکانومی ہے، فرانس جیسے، اور لیکن وہ بھی امریکہ کو نگلیکٹ کر کے انڈیپینڈنٹ پالیسی بنانے کے بارے میں 100 بار سوچتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑا سا پش بھی کیے، پھر وہ ان سے بات چیت کرنے پہ۔ تو پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جو سپر پاور کی ایک سے اچھے تعلقات کا خواہاں ظاہر ہے، لیکن اب سینیریو بدل چکا ہے، اور پاکستان ڈارلنگ آف دا ویسٹ رہا ہے ہمیشہ، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب پہلی یہ پانی کی تقسیم انڈیا کے ساتھ ہوئی تو ویسٹ میں اتنا انفلوئنس تھا کہ 20% جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے پیسے انڈیا سے لے کے دیے انہوں نے، ان کے پاس نہیں تھے تو انڈیا کو کہا گیا کہ ورلڈ بینک کا 200 ملین کا لون لیں اور دیں۔ منگلا ڈیم میں خرچ ہوئے وہ پیسے۔ اب حالات چینج ہو چکے ہیں۔ پہلے سپر پاور سوویت یونین اور یو ایس کے درمیان جو لڑائی ہو رہی تھی وہ ملٹری لڑائی تھی، بیلنس آف پاور ہنری کیسنجر جیسے کہتے ہیں، اینڈ اٹ واز این انڈائریکٹ وار ان ڈفرینٹ پلیسز۔ اب جو افغانستان میں بھی لڑی گئی، ویتنام اور بھی جگہوں میں، کوریا، اب جو وار ہے وہ چائنا کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، اینڈ وچ از اکنامک وار اینڈ وچ از اے ڈائریکٹ وار۔ ملٹری وار میں بڑی بڑی سروگیٹ ملٹریز کی ضرورت تھی جو حلیف کے طور پہ آئیں اور سپورٹ کریں۔ ہم نے بھی افغانستان میں سپورٹ کیا بہت، اور جس سے ہمیں اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی امپروو کرنے کا بھی موقع ملا، اسی طرح اور جگہوں پہ بھی۔ اور اب ظاہر ہے کیونکہ وہ ملٹریز اس طرح سے وہ نہیں رہا، چھوٹا موٹا رول تو ظاہر ہے ملتا رہے گا یا ملٹریز کو۔ اب اکنامک اسٹرینتھ پہ جو کنٹریز ہیں وہ مین حلیف ہے، جیسے انڈیا ہے۔ انڈیا کو انہوں نے اب ریسیپروکل ٹیرف لگایا ہے کیونکہ انڈیا کا ٹریڈ سرپلس تھا کوئی کافی سارا، تو وہ اب اس سے وہ کہتے ہیں کہ کم ہوگا، ان کے ورکرز جو ہیں ان کی جگہ اپنے ورکرز جو ہیں وہ ریپلیس کریں، تو اکنامک اسٹرینتھ ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ ہم نے اگر آگے تعلق رکھنے ہیں تو وہ پاپولیشن بیسڈ اکنامک اسٹرینتھ پہ۔ اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں، کون سے ایریاز میں ہم اکنامک اسٹرینتھ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے بیورو چیف جناب افتخار شیرازی۔ شیرازی صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا کریں ہم اس بارے میں، اپنا وی شوڈ پٹ آر اون ایکٹ ٹوگیدر، ریلیشن شپ میں دیکھیں یا اکنامک ڈپلومیسی کریں، کیا کریں ہم؟ بہت شکریہ طاہر صاحب۔ انفیکٹ ٹرمپ صاحب کے اقتدار میں آنے کے ساتھ کچھ الارم بیلز بھی بج رہی تھی اس وقت کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ان کا جو پہلا 4 سال کا دور تھا اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جن کو لے کے مسلم ورلڈ بھی پریشان تھی، اور پاکستان جیسا ملک بھی، کہ شاید ہمارے متعلق کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی سیکنڈ ٹرم ہے اس میں ان کی ویژن کے اندر ایک بڑی کلیئرٹی مجھے نظر آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اب وار کے تو اگینسٹ ہیں، بٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو یا آپ نے دیکھا ہے کہ روس یوکرین وار ہو، یا جہاں جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ کہیں فرنٹس اوپن ہیں ان کو فوری طور پہ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس ساری چیزوں کو تھرو اکنامک لینس دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا اب یہ ہے کہ دنیا کو انگیج کیا جائے تھرو ٹریڈ، بزنس، انویسٹمنٹس اور باقی چیزوں کو دیکھ کے، اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ منرلز کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچھلی کئی دہائیوں میں جو تعلقات کی نوعیت تھی وہ فوجی تھی، اس میں ہم نے ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، رشیا کے خلاف اتنی بڑی افغان جہاد کے اندر پاکستان کا ایک رول ہے اور دنیا جانتی ہے اس کو، وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب دنیا بدل چکی ہے، اب اکنامک گراؤنڈز کے اوپر آپ نے تعلقات کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی کنسیڈریشن میں آپ اس صورت میں آئیں گے کہ آپ کا اکنامک پوٹینشیل کتنا زبردست ہے۔ تو میرا خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا بڑا ملک، 25 کروڑ آبادی کا ملک، تو پوٹینشیل تو ہے، بٹ ہمیں اپنی ترجیحات کو تھوڑا بدلنا پڑے گا اور گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اب ہم دنیا کے ساتھ اس طرح تعلقات کو لے کے نہیں چل سکتے جس طرح پچھلے کئی دہائیوں سے لے کے چلتے رہے ہیں۔ اب ہمارے جو ترجیحات ہیں وہ یقینی طور پہ اکنامک ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کو لے کے چلیں گے تو امریکہ جیسا ملک بھی ہمیں انگیج کرے گا۔ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، اور جو آپ نے کہا کہ کون سے ایریاز، تو میرے خیال میں
پرائمریلی تو ہمارے ہاں ایگریکلچر کا سیکٹر اتنا بڑا ہے اور ماضی میں اتنا بڑا ڈیلیور کرتا رہے پاکستان کی اکانومی کے اندر، اور ساتھ میں پھر ہیومن ریسورس ہمارے ہاں جن کو ہم نے ایک طرح سے کارآمد بنانا ہے، نگلیکٹڈ رہا ہے، تو اس میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی کئی ایریاز ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بڑا گریٹ پوٹینشیل ہے، جس میں ہم امریکہ جیسے ملک کو انگیج کر کے اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بٹ مور امپورٹنٹلی میں اس بات کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے ٹرمپ صاحب بڑے اگریسولی آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس ریجن کے اندر بھی ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے کشمیر کی شکل میں، اور پاکستان اور ہندوستان دو نیوکلیر اسٹیٹس ہیں۔ میرا خیال میں اب ہماری سفارتکاری کا جو امتحان ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ کو اس بات پہ بھی کنونس کیا جائے کہ اگر مڈل ایسٹ کے اندر اتنی جنگ اگریسولی چل رہی تھی اس کو ختم کرایا گیا اور اب اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح یوکرین گویا کہ ان کے پریزیڈنٹ کو بلا کے اور باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور اسی طرح رشیا کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال میں اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے یہ کہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس ریجن کے اندر بھی جو اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہے جس کو لے کے ایک تو یہ کہ ہمارے جو ملٹری کے نیڈز ہیں وہ ظاہری سی بات ہے بڑھتی جا رہی ہیں، تو باقی ہماری جو نیڈز ہیں ان کو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس ریجن کے اندر بھی ایک نیوکلیئر وار کا خطرہ باقی رہے گا۔ تو میرا خیال میں کہ ٹرمپ صاحب کو ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر بھی ہمیں وہ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ۔ انڈیا نے جو قبضہ کر لیا ادھر اپنا، انہوں نے وہ دھارا ختم کر کے اور وہ یونین کا ایسے ایک یونین اسٹیٹ کے طور پہ کر لیا، تو انہوں نے تو ریزولوشن کر لیا ہوا ہے جی، کر تو لیا اس میں میرے خیال میں، لیکن اس کو ابھی تک اور جو بلوچستان میں اور ادھر ادھر ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی سپورٹ وہاں سے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکویٹ بھی ایسے کر رہے ہیں کہ تم کشمیر ختم کر دو ہم یہ ختم کر دیں گے۔ میرا خیال ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے اب کہ نہ صرف وہاں پہ بلکہ سابق فاٹا میں بھی ظاہری سی بات ہے، اور اس وقت بھی جو چل رہا ہے جو کچھ ویسٹ آف انڈس بالکل ایسے، تو اس میں کافی حد تک ان کی انوالومنٹ تو ہے۔ لیکن میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس وقت تو کیونکہ ٹرمپ صاحب وارز کے انگیسٹ ہیں، گویا کہ اس طرح کی پراکسی کے بھی اگینسٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی بنی ہے پاکستان کے لیے کہ اس کو اویل کرنا چاہیے، اور ان گراؤنڈس کے اوپر بھی تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈیا کے جس کو اس وقت بھی وہ ٹیرف کو لے کے بڑا چیلنج کر رہے ہیں، آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کینیڈا ہو، وہ چین ہو، یا ایون کہ بھارت، کہ جہاں پہ جو ٹیرف کے اندر جو ایک ہونا چاہیے بیلنس وہ نہیں، مسنگ ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے چاہ رہے ہیں۔ ایلیگل امیگرینٹس جو وہاں پہ تھے پہلے مرحلے میں کوئی 10,000 سے زائد تو انہوں نے بھارت کے اٹھا کے واپس بھیجے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اب ہم جو ایک پہلے تھا شاید کہ جو یو ایس پالیسی کے اندر ایک بیلنس نہیں تھا، ہندوستان کو کچھ زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، پاکستان کو کہیں بالکل اگنور کیا جا رہا تھا۔ اب ان 4 سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا بیلنس نظر آئے گا، تو اسے ہم کیسے اپنی فیور میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہی میرا خیال میں اس حکومت کا، اس ملک کی فوجی قیادت کا، اور مور امپورٹنٹلی ہمارے سفارتکاروں کا امتحان ہوگا۔ مطلب میں اکنامک سائڈ پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تو افلوٹ رکھنے کے لیے IMF کی سپورٹ آ رہی ہے نا، اندرونی طور پہ کیا کیا جائے جس سے اکانومی کک سٹارٹ ہو جائے، جس سے ہماری پروڈکٹیوٹی پروڈیوس ہو، جس سے ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔ دیکھیں میرا خیال میں 2 بڑے پرائم ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے طاہر صاحب۔ ایک تو میرا خیال میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، بڑی ضروری ہے، جب تک نہیں آئے گی، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، تب تک اس ملک کے اندر ایک وہ امپریشن ڈیولپ نہیں ہوگا کہ اب ایک اسٹیبل سسٹم یہاں پہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور جو پارلیمان ہے وہ بیسٹ وے میں فنکشن کر رہی ہے، اور جو ان کا اب ایکچوئل رول ہے پالیسی میکنگ کا وہ اس پہ وہ فوکسڈ ہیں۔ تو وہ تو میرے خیال میں ابھی تک آپ جتنا بھی کہیں وہ نہیں اب ہو پائی۔ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے بہت بڑے کنسرنز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور دنیا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بھی، وہ فریڈم ہاؤس واشنگٹن ہو، وہ اپنا دیگر کوئی عالمی جریدے ہوں، اپنی رپورٹس میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ اسٹل آن ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور سیکنڈلی میرے خیال میں جو سیکورٹی کا ایریا ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ 2 صوبوں کے اندر جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ ٹیررزم کو لے کے، وہ خیبر پختونخوا اور ساتھ میں بلوچستان، تو میرا خیال میں اگرچہ ہم اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ اس کی پوری شکل نہیں دیکھ پا رہے، بٹ بڑی ڈسٹربنگ ہے وہ،
ہمارے فوجی جوان سویلینس شہید ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس ایریا کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کے پاس ملٹیپل فورمز ہیں آپ کو اسیس کرنے کے، جج کرنے کے، آپ کو دیکھنے کے. تو شاید ہم یہاں پہ تو امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بٹ دنیا جانتی ہے کہ ہم کس طرح کے حالات کا شکار ہیں. تو یہ دو ایریاز کو ایڈریس کریں گے، اور پھر سیکیورٹی کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی پولیٹیکل ہارمنی اور پولیٹیکل اونرشپ اس طرح کے ایشوز کی بڑی ضروری ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ 2008 میں جب اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت اقتدار میں آئی تھی، اس وقت بھی ہم ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، بٹ جب اس جنگ کی پولیٹیکل اونرشپ لی گئی تو ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں وہاں پہ. تو اس وقت بھی بڑا ضروری ہے کہ پولیٹیکل کانسنسس ڈیولپ کر کے اس کی اونرشپ سیاستدان لیں گے تو میرے خیال میں اس فرنٹ کے اوپر ہمیں کامیابی ہوگی. تو اگر ہم دو ان ایریاز کو ایڈریس کر پاتے ہیں تو پھر میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کہیں اور سے کیا، آپ کے ملک میں تو چائنا بیٹھا ہے کتنے بڑے انویسٹمنٹ پلانز لے کے، گویا کہ اس ملک کے اندر انڈسٹریل زونز بنانے کی بات ہو رہی ہے، ریلوے ٹریک بٹھانے کی بات ہو رہی ہے، گوادر میں ایئرپورٹ بن چکا ہے بٹ وہ پورٹ ابھی تک آپریشنل نہیں ہو پائی. تو لاٹ آف اپرچونیٹیز آر دیئر، بٹ اگین ان ایریاز کو ایڈریس کیے بغیر میرے خیال میں اگر ہم سمجھیں گے کہ اس ملک کے اندر یہ دنیا کو انگیج کر کے ہم کنونس کر لیں گے کہ یہاں انویسٹمنٹ کریں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہو پائے گا. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لانے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور جو ایریاز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ان میں ایگریکلچر ہے، ہیومن ریسورس ہے. لیکن دیکھیں کہ اس پہ ہم کتنی جلدی عمل کر پاتے ہیں. حالات لگتے ہیں ایسے کہ ہم ایک اچھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، بٹ بڑا کوئکلی ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.